نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن واسلة بن أسقى رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من باع عيبا لم ينبأ لم يرل في مقت الله أو لم تزل الملائكة تلعنه صدق الله العلي العظيم۔ حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو کوئی شخص کوئی ایسی چیز بیچے کہ جس کے اندر عیب ہو اور اس کو خریدار کو نہ بتائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر غصہ ہوتے ہیں، اور اسی طرح فرشتے جو ہے اس کے اوپر لعنت بیچتے رہتے ہیں۔ اصل میں عیب دار چیز وہ ہوتی ہے جسے کوئی پسند نہیں کرتا، نہ اسے کوئی خریدنا چاہتا ہے۔ بازار کے اندر یا منڈی کے اندر یا اسی طرح عام دکاندار یا شاپ کیپر وغیرہ جو ہے کوئی چیز اگر بیچ رہے ہیں تو یہ کوشش کریں کہ وہ عیب خریدنے والے کو بتا دیا جائے۔ کوئی شخص آتا ہے دکان کے اندر یا منڈی کی طرف یا کوئی چیز خریدنے کی نیت سے آپ کی طرف جب آئے تو کوشش کریں کہ وہ عیب دار چیز اس کو ظاہر کر کے بتا دیں کہ اس کے اندر فلاں عیب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صبح کے وقت بازار کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں دیکھا کہ ایک شخص نے غلے کا ایک ڈھیر لگایا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس غلے کے درمیان میں ہاتھ ڈالا تو پتہ چلا کہ وہ گیلی تھی، اور گیلی ہونے کی وجہ سے وہ چپک رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ یہ کیا ہے، یعنی یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بارش ہوئی تھی، بارش کی وجہ سے یہ بھیگ چکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی دھوکے کو حرام قرار دیا گیا، دھوکے کو ناجائز قرار دیا گیا، شریعت نے اس سے منع فرمایا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شے ایسی ہو جو خراب ہونے کے قریب ہو رہی ہو تو وہ گاہک کو بتا دیا جائے کہ یہ چیز خراب ہے، تاکہ آخرت کے اندر انسان دائمی عذاب سے بچ سکے۔ اسی طرح فرشتوں کی اس شخص پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہوتی ہے جو عیب دار چیز دوسرے مسلمان کو فروخت کر دے۔ اس سے نہ صرف ایک مسلمان کی حق تلفی ہوتی ہے بلکہ ایذاء مسلم بھی ہے کہ اسے تکلیف پہنچتی ہے۔ وہ مال اور پیسہ تو پورا دے جاتا ہے لیکن اسے بدلے میں جو چیز ملتی ہے وہ عیب دار ہوتی ہے، اس کے اندر نقص ہوتا ہے، اس کے اندر کمی ہوتی ہے، یا بالفرض اگر وہ کھانے پینے کی چیز ہوتی ہے تو وہ خراب ہو تو کھانے والے کو جو ہے اس سے تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور وہ بعض اوقات بدوا بھی دیتا ہے۔ جس شخص سے وہ کوئی چیز خریدتا ہے تو وہ اس کے بدلے میں اسے بدوا بھی دیتا ہے کہ دیکھو اللہ اس کا ستیہ ناش کرے کہ اس شخص نے مجھے ایسی خراب چیز دی ہے، حالانکہ پیسے اس نے پورے وصول کیے ہیں۔ اسی طرح کوئی شخص جو ہے جب کوئی چیز بیچتا ہے اور اس کے اندر عیب ہو تو ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی چیز کی فروخت کی وجہ سے برکت اس سے اٹھا لیتے ہیں، یعنی اگر وہ چیز بک بھی جاتی ہے عیب دار چیز اور وہ دھوکے کے ذریعے سے، فراڈ کے ذریعے سے یا ایسی کوئی تدبیر اختیار کر کے اس کو فروخت بھی کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بیچنے پر بھی اس چیز سے برکت اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔